خوشنودی محمد و اہل بیت بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد اللہ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہ محمد وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلوات الحمدللہ آج دو ہستیوں کا جشن میلاد ہے۔ ایک وہ ہستی جو سید الانبیاء اور ایک وہ ہستی جو وارث علم نبی امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اگر پورے جشن کو دو جملوں میں سمیٹوں تو نبی کے حق میں یوں کہہ دوں آج ہم اس ہستی کا جشن منا رہے ہیں جو علی مولا کا بھی مولا ہے۔ آج اس ہستی کا جشن منا رہے ہیں جو علی کا بھی مولا ہے، اور دوسرا امام صادق اس امام کا جشن منا رہے ہیں۔ آج دنیا جہاں میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ فقہ حنفیہ پہ عمل کرتے ہیں، جو برادران اہل اسلام ہیں، اور حضرت ابو حنیفہ امام اعظم اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، اور علماء اہل سنت نے بڑی امانت سے کتابوں میں لکھ دیا۔ کیا کہتے تھے؟ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال زندگی کے علی کے بیٹے جعفر صادق کی زندگی میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اور اگر ایک اور حقیقت بھی آپ کو سنا دوں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے بھی زندگی میں کہا لولا علی لہلک عمر، کم از کم تاریخ بتاتی ہے 70 مرتبہ کہا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اگر ان حقیقتوں کو سامنے رکھیں نتیجہ سامنے یہ آتا ہے بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں۔
ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا۔ یہ ساؤنڈ ختم کریں تھوڑی سی۔ یا ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے اور ایک ہلاکت سے بچانے والوں کا ہے۔ ماشاءاللہ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ گویا حضرت عمر نے بتا دیا، او دنیا والو، علی کا دروازہ نہ چھوڑنا جب میرا گزارا علی کے بغیر نہیں۔ یا اور حضرت ابو حنیفہ نے بھی بتا دیا، او دنیا والو، اپنے آپ کو حنفی کہلوانے والو، یاد رکھو جب میرا گزارا علی کے لال جعفر صادق کے بغیر نہیں ہے تو تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ لہذا آج اس ہستی کی آمد کا جشن ہے۔ اللہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے رسول، ہم نے تو تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جبکہ اللہ نے قرآن میں انبیاء کی شان کیا بیان کی ہے؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چن لیا، اللہ نے نوح کو چن لیا، اللہ نے آل ابراہیم کو چن لیا، اللہ نے آل عمران کو چن لیا۔ کس پر؟ عالمین پر۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ انبیاء کو چن رہا ہے عالمین پر۔ میرے نبی کو بھی چنا ہے، وہ بھی آل ابراہیم میں شامل ہے، لیکن میرے نبی کی عظمت کو اللہ نے اس آیت میں مزید اجاگر کر دی۔ ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کو عالمین میں چنا، لیکن اے رسول ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ یہ جو آپ داد دے رہے ہیں نا، یہ دلوں میں نور ولایت علی ہے، اور جب یہ دلوں کی یہ طہارت اور پاکیزگی یہ زبانوں پہ ذکر محمد وآل محمد کو ظاہر کرتی ہے، اور اس لیے تو معصوم فرماتے ہیں جب اپنے دلوں میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرو، جا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو۔ یا علی۔ لہذا اللہ نے انبیاء پر رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں انبیاء کے لیے رسول کا وجود رحمت کیسے بنا۔ تاریخ گواہ ہے، روایات گواہ ہیں، جب حضرت آدم کے پتلے میں اللہ نے جان ڈالی، سب سے پہلے حضرت آدم نے آنکھیں کھولی تو کیا کیا؟ عرش کے دامن میں دیکھا، جہاں پہ عرش کے دامن میں خدا کا نام نظر آیا، وہاں پر اللہ کے اس عرش کے دامن میں کچھ پاک ہستیوں کے 5 انوار نظر آئے، اور ان کے ساتھ ان کے نام نظر آئے۔ لیکن روایات کہتی ہے وہ انوار تھے، وہ انوار ایسے تھے، باعظمت تھے، باروب تھے، جو حضرت آدم نے ان کی طرف دیکھا۔ ایک مرتبہ آدم جو خود کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں تو ہو رہا ہوں ابو بشر پیدا، مجھ سے تو پہلے کوئی مخلوق ہے نہیں، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے مجھ سے، یہ کون ہستیاں ہیں؟
جن کی عظمت نمایاں ہو رہی ہے عرش خدا میں. پوچھا یا رب من ہؤلاء، بار الہ ان ہستیوں کا تعارف تو کرا دے، یہ کون ہیں؟ آواز قدرت آئی، یا آدم لولا ہؤلاء لما خلقتک، اے آدم اگر یہ پنجتن پاک نہ ہوتے میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. یا علی اللہم صلی علی محمد. آج دنیا کہتی ہے بھئی ہمارا وجود صدقہ ہے حضرت آدم، حضرت آدم نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے. میں کہتا ہوں یہ معرفت میں بڑی کمی ہے. یہ تو آپ نے سوچا، ذرا رب سے پوچھو کون نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. آدم نہ ہوتے ہم نہ ہوتے. اللہ کہہ رہے اے آدم اگر یہ پنجتن پاک نہ ہوتے میں تجھے خلق نہ کرتا. تو گویا ابو البشر کو بھی اللہ نے وجود دیا ہے تو پنجتن پاک کے صدقے میں. یا اب حضرت آدم کے سامنے نبی اور آل نبی کی عظمت واضح ہو چکی. وقت گزرتا رہا، حضرت آدم سے ترک اولا ہو گیا، جنت سے باہر آ گئے. اب حضرت آدم چاہتے ہیں جو ترک اولا ہوا، جس کام کا چھوڑنا بہتر تھا وہ ترک اولا ہوتا ہے. جو میں ترک اولا کر بیٹھا اب میں اللہ کو کسی طرح راضی کر لوں. قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے واقعہ، کہا کہ میں اللہ کو کسی طرح سے راضی کر لوں. اللہ نے کچھ کلمات کی تعلیم دی، آدم نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی. اب آدم کی منشا یہ ہے اللہ کو راضی کر لوں. راضی کرنا کیسے ہے؟ آدم سوچ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنا ہے ان کلمات کے ذریعے، تو کیسے راضی کریں؟ آدم نے جب آنکھ کھولی تھی تو پہلے دیکھا تھا عالم انوار میں، عرش کے دامن میں، وہاں پر پنجتن پاک کی انوار نظر آئے. آدم سمجھ گئے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں تو پنجتن پاک کے تمسک سے، پنجتن پاک کے تمسک سے. تو لہذا آدم نے کیا کیا؟ آج دنیا لاکھ یہ کہہ دے میں اللہ کو راضی کر لوں، تجھ سے اللہ راضی ہو جائے، فلا رضی اللہ بن جائے. دنیا لاکھ کسی کو رضی اللہ کہہ دے، جب تک خدا راضی نہ ہو کوئی رضی اللہ نہیں بن سکتا. اب حضرت آدم بھی یہی چاہ رہے ہیں میں اللہ کو راضی کر لوں، لیکن اللہ راضی ہوگا کیسے؟ روایت کہتی ہے جو انوار کا مشاہدہ کیا تھا حضرت آدم خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے کہنے لگے اللہم الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. گویا آدم اللہ کو راضی کر رہے ہیں پنجتن پاک کو واسطہ بنا کر، اور حضرت آدم نے بتا دیا دنیا والوں یاد رکھو اللہ کبھی کسی سے اس وقت تک راضی نہ ہوگا جب تک پنجتن پاک سے تمسک نہ ہوگا. یا علی لہذا پنجتن پاک سے تمسک کیا حضرت آدم، احادیث میں موجود ہے. لہذا پنجتن پاک کے انوار موجود، اور یہ وہ روایت ہے جو صرف شیعہ کتب میں نہیں،
اہل سنت کتب میں بھی موجود ہے کہ حضرت آدم نے پنجتن پاک کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی، یعنی جن میں سردار محمد مصطفیٰ ہے۔ لہذا حضرت آدم نے بتایا نبی میرے لیے رحمت بنے۔ اب وقت گزرا، زمانہ آیا حضرت نوح کا، حکم خدا سے کشتی تیار ہوئی۔ اب دنیا تو یہی سمجھتی ہے کشتی پہ سوار ہونے سے نجات مل جائے گی۔ نوح حکم خدا سے کشتی پہ سوار ہو گئے، لیکن روایت کہتی ہے جب دیکھا خوف ہوا کہ کشتی غرق ہوگی، ایک مرتبہ حضرت نوح نے دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، اے اللہ تجھے محمد اور اس کی پاک آل کے حق کا واسطہ مجھے اس بھور سے نکال دے۔ اللہ نے اپنے حبیب اور اس کی آل کے صدقے میں کشتی کو نجات دی۔ وقت گزرا، آیا حضرت موسیٰ کا زمانہ۔ حضرت موسیٰ خدا سے مناجات کر رہے ہیں۔ اب خدا کا حکم ہوا۔ کیا حکم ہو رہا ہے؟ اے موسیٰ، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ بھئی حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ، جن پر کتاب تورات نازل ہوئی، لیکن اللہ نے اپنی مناجات میں، اپنی ملاقات میں، اللہ نے گفتگو میں یہ فرما دیا، اے موسیٰ کلیم اللہ بن گیا ہے نا، تورات ملی ہے، فخر نہ کرتے پھرنا۔ آواز قدرت آئی، یا موسیٰ لولا محمد لما خلقتک، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں تجھے لائق کلام نہ سمجھتا۔ اے موسیٰ تو کلیم اللہ بنا ہے تو میرے حبیب کے صدقے میں، تورات دی ہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں۔ لہذا حضرت موسیٰ نے بھی رحمت سمیٹی ہے حبیب خدا کے صدقے میں۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی، جب نمرود آگ میں ڈال رہا تھا، حضرت ابراہیم نے آگ میں جانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد، اے اللہ تجھے محمد وآل محمد کے حق کا واسطہ اس آگ کی گرمی کو میرا اللہ ٹھنڈا کر دے۔ ابراہیم کی دعا مکمل ہوئی، آگ گرمی سے ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی۔ اب آیا وقت حضرت عیسیٰ کا، یہودی آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، حضرت عیسیٰ نے بھی دعا کی، اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، اے اللہ تجھے نبی اور آل نبی کے حق کا واسطہ مجھے ان دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ نے عیسیٰ نبی کو محفوظ رکھا، گویا نبی کے لیے رحمت بنا، رحمت للعالمین کا وجود، اور ساتھ میں نبی کی آل کا وجود۔ تو گویا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء مصیبتوں میں، امتحان میں، آزمائش میں مبتلا ہوئے، ہر ایک نے دعا میں واسطہ نبی کا دیا، نبی کے ساتھ نبی کی آل کا دیا، اور انبیاء نے بتا دیا، او دنیا والوں جب ہم اپنی مشکل کے حل میں نبی کے ساتھ نبی کی آل کو وسیلہ بنا رہے ہیں، خبردار اپنی نجات کے لیے صرف مصطفیٰ کو کافی نہ سمجھنا، بلکہ نبی کے ساتھ آل کا بھی واسطہ دینا۔ حیدر، 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 حیدر،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا نبی کا واسطہ دینا ساتھ نبی کی آل کا بھی واسطہ دینا. اب نبی کا نور کتنا عظیم ہے، کتنا بابرکت ہے. تاریخ گواہ ہے، جب آپ کا نور حضرت عبداللہ کی صلب میں تھا، پیشانی اس طرح روشن تھی، مکہ کی عورتیں تمنا کرتی تھیں کہ عبداللہ کا عقد میرے ساتھ ہو. ایک مکے کی رئیس زادی نے، مالدار نے، ایک شہزادی نے پیشکش کی، اے عبداللہ 100 اونٹ تجھے دوں گی، تو میرے ساتھ عقد کر لے. اس کو مال پہ ناز تھا، اس کو اپنی حسن پہ ناز تھا، اپنی جائیداد پہ ناز تھا کہ یہ جو حسن ہے عبداللہ کی پیشانی میں، یہ نور میرے میں آ جائے. اب حضرت عبداللہ نے بتایا حضرت عبد المطلب کو، بابا مکے کی فلاں رئیس زادی، کہا جو تیری صلب میں پاک نور ہے اس کے لائق یہ مالدار نہیں، مکے کی پاک دامن عورت ہے. بی بی آمنہ روایت کہتی ہے، جب اللہم صلی علی محمد وآلہ، تاریخ میں موجود ہے، جب حضرت عبداللہ کا عقد بی بی آمنہ سے ہوا اور صبح کو وہ نور نبوت جناب آمنہ میں منتقل ہوا، آپ کے چہرے پر وہی نور نمایاں ہوا. روایت کہتی ہے جب یہ عقد ہوا، یہ خبر مکہ میں پھیلی، 200 عورتیں اس غم سے وفات پا گئی. میرے نبی کے حسن کتنا تو تھا. حضرت عبداللہ کے ساتھ آج بعض جوان کہتے ہیں قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں، تو بعض نوجوان ایسے کہہ دیتے ہیں میں تو اتنا خوبصورت ہوں، میرے پیچھے تو پوری لائن لگ جائے. تو اپنی حسن پہ ناز کر رہا ہے، اور جس کے وجود کے صدقے اللہ نے کائنات کو حسن بخشا. تو لہذا اللہ نے نور نبوت کے لیے ایک خاص ظرف رکھا. اب بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرے لال محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی، جب زمین پر قدم رکھے، ایک ہاتھ زمین پر ہے، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے، اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے زبان وحی سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی محمد الرسول اللہ. اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اپنی رسالت کی گواہی دی. بی بی فرماتی ہیں جب توحید کی اور رسالت کی گواہی دے رہے تھے، آپ کے لبوں سے ایسے نور نکل رہا تھا جس کی کرنیں مشرق اور مغرب میں پھیلی. میں نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا. اور اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بی بی فرماتی ہیں کہ جب پورا عالم روشن ہو گیا تو ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، وَلَدْتِكِ سَيِّدَ النَّاسِ. اے بی بی تو نے عام بچے کو نہیں جنا، یہ وہ ہے جو آدم سے لے کر قیامت تک ہر انسان کا سردار ہے. سمیہ محمدن، اس کا نام محمد رکھنا. یہ اتنا پاکیزہ نام ہے. اب یہ کس دن رسول کی ولادت باسعادت ہوئی؟ اگر تاریخ اسلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
علماء اسلام نے تاریخ ولادت میں اختلاف کر دیا. صرف شیعوں میں نہیں، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. کہا 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اسی طرح اور عدد بیان کر دیے. اسی طرح سے حالانکہ آج سے پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ 12 ربیع الاول کو وفات رسول کے نام سے سنتے تھے. 12 وفات کے نام سے، ایسے کہ نہیں ہے؟ آج میلاد رسول کے نام سے سنتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے امت ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی وفات کب ہوئی اور ولادت کب ہوئی. اس لیے میری قوم کے بعض جوان آ کر پوچھتے ہیں کہ بلا کیا ریزن ہے؟ آج ہمارے نبی سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ آئے، عیسائیوں نے آج تک اختلاف نہ کیا، سب کا اتفاق ہے عیسیٰ نبی کی ولادت ہے 25 دسمبر. ہمارے نبی آ رہے ہیں بعد. ہم اپنے نبی کی امت ہو کے اپنے نبی کے آنے کی تاریخ کو بھی یاد نہ رکھ سکے، جانے کی تاریخ کو بھی یاد نہ رکھ سکے. تو میں نے پلٹ کر جواب دیا، بیٹا جواب سادہ سا ہے. ایک مثال دیتا چلوں. ہمارے ہاں دنیا میں دستور ہے، جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے آنے کی تاریخ اس گھرانے کے بزرگ بتاتے ہیں. کسی کے آنے کی تاریخ، ولادت کی تاریخ گھر کے بزرگ بتاتے ہیں، اور جنازے کی، وفات کی تاریخ جنازے کے وارث بتاتے ہیں. ایسے کہ نہیں؟ آنے کی تاریخ کون بتائے گا؟ بزرگ. اور وفات کی تاریخ کون بتائے گا؟ جنازے کے وارث بتائیں گے. میں نے کہا بیٹا نبی کے بزرگ ہیں ابو طالب، نبی کے جنازے کے وارث ہیں علی ابن ابی طالب. دنیا نے ابو طالب کو چھوڑا تو آنے کی تاریخ بھول گئے. دنیا نے علی کو چھوڑا وفات کی تاریخ بھول گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل. لہذا بزرگوں کو بلایا تو آنے کی تاریخ، اور وارث کو بلایا تو جانے کی تاریخ. اسی لیے میں مسلمانوں سے ایک شکوہ رکھتا ہوں، لیکن اگر اب رسول کی آنے اور جانے کی تاریخ ہے کیا؟ اب گھر والوں سے پوچھیں یا در والوں سے پوچھیں؟ کس سے پوچھیں؟ گھر والوں سے یا در والوں سے؟ گھر والوں سے پوچھ لیتے ہیں. نبی کے گھر والوں نے بتایا جو معتبر روایات کے مطابق نبی کی ولادت با سعادت 17 ربیع الاول ہے. روز جمعہ ادھر سے طلوع فجر ہوا، ادھر سے نور نبوت نکلا. نبی کی وفات، نبی کا وصال کب ہوا؟ 28 صفر کو. اس لیے مسلمانوں سے ایک شکوہ رکھتا ہوں، نبی کا کلمہ تو تم بھی پڑھتے ہو بھئی، ہم تو نبی کا ایک کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا جشن بھی منائیں، نبی کے غم کی صفے ماتم بھی بچھائیں. تم تو نبی کے اسلام کے نام پہ ایک نہیں 6 کلمہ پڑھتے ہو. تم تو 6 کلمہ پڑھتے ہو. جہاں نبی کا میلاد منایا ہے کبھی نبی کا غم بھی مناؤ اور دنیا کو بتاؤ ہم ایسے مسلمان ہیں جشن بھی مناتے ہیں غم بھی مناتے ہیں. اللہ اکبر. زندہ مرد آباد، مرد آباد. یا علی
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج سلامت. لہذا میں یہ برادران اہل سنت اہل اسلام، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، یہ اعتراض نہیں ہے، رسول کی محبت کا تقاضا ہے. آپ نبی کی محبت میں جب بھی میلاد کریں باعث اجر و ثواب ہے، لیکن نبی کے غم کو بھی تو منائیں، اس کے غم کو بھی تو یاد کریں. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. نبی شیعوں کے نہیں ہیں، نبی مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کے، جو بھی مسلمان ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وحید اللہم صلی علی محمد. تو لہذا میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اب رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہو چکی. اب میرے نبی کا وجود کتنا رحمت ہے. مکے میں 2 سال سے بارش نہیں ہو رہی اور رسول کی آمد ہو چکی. دنیا والے آئے ابو طالب کے دروازے پہ، اے ابو طالب باران رحمت رک چکی ہے، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، ہم بھی پیاس سے نہ ڈھالیں، جو ثمرات ہیں وہ نکل نہیں رہے، لہذا دعا کرو باران رحمت نازل ہو. جو سمجھتے تھے ابو طالب ہیں بت پرست، وہ تھے انتظار میں ابو طالب کعبے پہ رکھے بتوں کے سامنے جا کے دعا کریں گے. لیکن ابو طالب نے حکم دیا، جاؤ میرے بھتیجے محمد کو لے آؤ، میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو لے آؤ. اب رسول اللہ کو شیر خوار ہے، آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا گیا. حضرت ابو طالب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، خدا کے گھر میں نبی کو ابو طالب نے اٹھایا. اللہ، خدا کے گھر میں نبی کو ابو طالب نے اٹھایا. صرف اٹھایا نہیں، دنیا والوں کو دکھایا. جو کہتے تھے ابو طالب صاحب ایمان نہیں، کہا اللہم بے حق محمد اس کے نا غیثن، اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ باران رحمت کو نازل فرما. ابھی حضرت ابو طالب نے دعا کی، باران رحمت نازل ہوئی. تاریخ گواہ ہے، نبی کی پہلی نعت حضرت ابو طالب نے پڑھی، جو آج عرب میں عربی میں پڑھی جاتی ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ کر کے نعت خان حضرات وہ نعت پڑھتے ہیں. تو اب حضرت ابو طالب نے دعا کی، نبی کے واسطے سے دعا مستجاب ہو گئی. گویا ابو طالب نے بتا دیا دنیا والوں. اب دنیا والے تو یہ کہہ رہے تھے، اے ابو طالب ہم تو چاہتے تھے کہ تم بتوں کے سامنے سوال کرو. ابو طالب نے بتا دیا ابو طالب بت پرست نہیں، توحید پرست ہے. یا علی، ابو طالب توحید پرست ہے اور واسطہ محمد مصطفیٰ کا دیتا ہے. اب حضرت ابو طالب نے ہاتھوں پہ کس کو اٹھایا؟ نبی کو. کہاں اٹھایا؟ خدا کے گھر میں. اور اللہ کسی کا قرض رکھتا نہیں. اللہ اکبر. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھئی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے. علی کے بابا نے نبی کو خدا کے گھر میں اٹھایا. اللہ نے ابو طالب کے لال کو 13 رجب کعبہ میں اس کی ولادت کر کے، اور جب 16 رجب کو بی بی فاطمہ بنت اسد علی کو ہاتھوں پہ لے کر آئی، تو پھر جو نبی ابو طالب کے ہاتھوں پہ تھا آج اسی نبی کے ہاتھوں پہ وارث کعبہ علی ابن ابی
یا علی سلامت رہے ماشاءاللہ. لہذا اب رسول کے ہاتھوں میں آ گئے علی. علی نے زیارت نبی کی. اللہ اکبر. نبی نے فرمایا اے علی تو نے اپنی نگاہ میرے ساتھ خاص کی, میں نے اپنے علم کا وارث تجھے بنایا. اپنے علم کا وارث تجھے بنایا. تو پھر نبی نے علم دیا کیسے؟ اللہ اکبر. ابو طالب نے صرف نبی کو ہاتھوں پہ اٹھایا, نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. جگہ وہی ہے, اللہ کا گھر ہے, لیکن نبی چاہتے ہیں آج جو ابو طالب نے نبی کو اٹھایا تھا, آج مصطفیٰ اس کا بدلہ آسن انداز سے دے. صرف علی کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا, وضع لسانہ فی فم علی جبن ابی طالب, نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی. علی دانے نبی چوس رہے ہیں, زبان نبی چھوڑ نہیں رہے. دنیا دیکھ رہی ہے, خدا کے گھر میں نبی نے اپنی زبان علی کو دے دی. یا علی. گویا نبی نے بتا دیا خبردار علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. نبی نے خدا کے گھر میں اپنی زبان علی کو دے دی. علی جب بھی بولیں گے نبی کی زبان بولیں گے. یا علی. لہذا میرے نبی کی شان, نبی کی شان کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے بھئی میں شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھ رہا یہ روایت, علماء اہل سنت. ہماری طرف ایک برادران اہل سنت مدرسہ دینیہ ہے, تو وہاں پر اس کے باہر لکھا ہوا ہے, کتاب کا حوالہ بھی, رسول جب جھولے میں ہوتے تھے تو آپ سے چاند باتیں کرتا تھا. بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اور روایات علماء اہل سنت نے لکھا نبی کے ہاتھ میں کنکر آتے تو وہ کلمہ پڑھتے, نبی درختوں کے سامنے گزرتے تو وہ جھک کے سلام کرتے. میں نے کہا قربان جاؤں, نبی کو درخت جھک کے سلام کر سکتے ہیں, کنکر کلمہ پڑھ سکتے ہیں, چاند باتیں کر سکتا ہے, نبی کے ہاتھوں پہ علی قرآن نہیں سنا سکتا. ماشاءاللہ. یا علی. پھر کہتے ہیں علی 3 دن کا ہو کے قرآن کیسے سنا سکتا ہے؟ آج میلاد کعبہ میں نے, مولود کعبہ کا میں نے جشن نہیں سنانا, چونکہ میں کیا کروں, مصطفیٰ کے ساتھ علی جڑا ایسے ہے. نبی خود فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد. دنیا والوں علی اور نبی میں تقسیم نہ کرنا, میں اور علی ایک نور سے ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی یا علی. ماشاءاللہ. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ بزرگوں کے اسی نعرے پہ بھی آپ کی 15 منٹ لے جاتا کہ نبی نے حلالی اور حرامی کی پہچان علی کو کیسے بنایا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. لیکن ہر موضوع کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. آج شان مصطفیٰ رہ نہ جائے, عظمت نبی کا پہلو ہے, شان مصطفیٰ ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. لہذا میرے حبیب کی شان,
میرے رسول کی شان کیا ہے کہ حضرت ابو طالب کون؟ حضرت ابو طالب۔ آج دنیا کہہ دیتی ہے بے حضرت ابو طالب نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بے حضرت ابو طالب نے کہاں کلمہ پڑھا تھا؟ میں کہا کرتا ہوں وہ بھلا کلمہ کیوں پڑھے؟ حضرت ابو طالب بھلا کیوں کلمہ پڑھے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے نبی کے زمانے میں بڑوں نے کلمہ پڑھا، نبی کے ساتھ بڑے بیٹھے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ منافقین نازل کر کے بتایا نبی ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں، کچھ منافق بھی ہیں۔ معلوم ہوا کلمہ پڑھنا ایمان کی علامت نہیں۔ نبی کے زمانے منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے، اللہ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے۔ تو بھئی جنہوں نے کلمہ پڑھا، آج ہم تو کلمہ پڑھ کے اپنا ایمان بتاتے ہیں، تو نبی کے زمانے میں جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کیوں پڑھا؟ جنہوں نے جس نے کلمہ پڑھا اس نے کیوں پڑھا؟ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بڑے اصحاب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پڑھا۔ بھئی کیوں کلمہ پڑھا؟ ایمان کے اظہار کے لیے، ایسے نا؟ گویا کلمہ پڑھ کے بتا رہے ہیں ہم اب مسلمان ہیں، پہلے کافر تھے۔ بھئی کلمہ وہ پڑھتا ہے، کلمہ اس نے پڑھا جو پہلے کافر تھا۔ ابو طالب کی شان یہ ہے وہ کافر نہیں، ملت ابراہیمی پہ مسلمان تھے۔ اس لیے حضرت ابو طالب نبوت کی تصدیق کرنے والے تھے۔ جس طرح میرے رسول کی شان یہ ہے وہ سابق انبیاء کی تصدیق کرتے رہ گئے، اور ابو طالب سید الانبیاء کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ شان ابو طالب علیہ السلام بلند سے بلند ترین صحابہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا کہتے ہیں جی، اب دیکھیں حضرت ابو طالب، چونکہ حضرت ابو طالب کا ذکر اگر نہ کریں تو جشن ادھورا رہتا ہے۔ تو حضرت ابو رسول اللہ کی ولادت ہوئی کہاں؟ کبھی سوچا میرے نبی کی آمد ہے کہاں؟ یہ تو کہہ دیتے ہیں مدینے کی گلیاں، بی بی حلیمہ کی ڈاچی اور بکریاں بھی سب کو یاد ہیں، یہ یاد نہیں ہے نبی کی جائے ولادت کہاں ہے؟ جو تاریخ معتبر سے ہے کہ سید الانبیاء کی ولادت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ دنیا اگر ابو طالب کو کافر کہے تو یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ محمد مصطفیٰ کہ جائے ولادت ابو طالب کا گھر قرار دے رہی ہے۔ آج دنیا لاکھ ابو طالب پہ اعتراض کرے، میں ان کو صرف ایک جواب مختصر دوں گا، صرف یہی دعوت فکر دے کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کی پہلی جو دعوت تھی، دعوت ذو العشیرہ جو نبی نے دی تھی، وہ کہاں دی تھی؟ کہاں دی تھی؟ ابو طالب کے گھر میں۔ شاید ہمارے کچھ بچوں کو پتا نہ ہو، کیونکہ موبائل کا زمانہ ہے، موبائلوں میں زیادہ رہتے ہیں، تحقیق کرنے کے لیے کتابوں میں مطالعہ نہیں کرتے۔ تحقیق کا زمانہ ہے، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو لہذا اب دنیا بڑی فاسٹ ہے، ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں موبائلوں میں، گیموں میں، ٹک ٹاک میں، اور ریلز دیکھ کر اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی معلومات میں اضافہ کرے، مذہب کی کیسے خدمت کرنی ہے، اسلام کی کیسے خدمت کرنی ہے۔ لہذا اسلام کی پہلی دعوت ذو العشیرہ کہاں ہوئی؟ حضرت بھئی سوال ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ خدا کے گھر میں ہو جائے۔
یا رسول اللہ آپ نے آغاز کرنا ہے توحید کا. بھئی نبی نے آغاز پیغام میں پہلے نبوت کا پیغام نہیں دیا. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے. گویا آغاز اسلام ہے توحید سے، پھر دوسرے نمبر پہ ہے رسالت. گویا نبی پیغام دے رہے ہیں توحید کا. یا رسول اللہ آپ آغاز دعوت، آپ اسلام کی جو دعوت دے رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر سے ابتدا کریں. ابو طالب کے گھر سے کیوں کر رہے ہیں؟ جب یہ سوال کیا علماء اسلام سے، بھئی اللہ کے رسول نے کعبہ کو چھوڑ کر ابو طالب کے گھر میں دعوت اسلام کیوں رکھی، کیا حکمت ہے؟ علماء اسلام نے جواب دیا اس لیے چونکہ کعبہ میں بت رکھے تھے، کعبہ میں بت رکھے تھے، اور نبی بت پرستی کے خلاف دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں، تو وہاں سے اسلام کی دعوت کا آغاز کیسے کریں؟ جواب تو مل گیا. گویا کہا کعبہ میں بت رکھے تھے، معلوم ہوا ابو طالب کا گھر بتوں سے پاک تھا. اللہم صلی علی. لہذا بس دو روایتیں اور آپ کی ضامت کو تمام. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد. سلامت رہے، ماشاءاللہ جشن کا حق ادا کر، سلامت رہے. اب میرے نبی کا وجود کتنا رحمت ہے. آپ کی آمد کی خبر ابو لہب کے گھر پہنچی، اور دینے والی کنیز صوبیہ ہے. یا ابا لہب، تیرے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. ایک مرتبہ خوشی میں آ کر اپنی چھوٹی انگلی کا اشارہ کر کے کہا انت حرہ، تجھے میں نے آزاد کر دیا اپنے بھتیجے کی محبت میں. اب ابو لہب ہے بت پرست، ابو لہب ہے مشرک، ابو لہب ہے کافر، زندگی بھر قرآن کا دشمن رہا، زندگی بھر رسول کا دشمن رہا. جب یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، اس کے خاندان والوں نے خواب دیکھا، اے ابو لہب یہ عذاب میں جل رہا ہے، بتا یہ حالات کیسے ہیں؟ کہا عذاب تو بہت ہے، لیکن جب وہ دن آتا ہے جس دن محمد مصطفیٰ اس دنیا میں آئے اور اس کی محبت میں نے کنیز کو آزاد کیا، اس دن اللہ کی طرف سے مجھ سے عذاب اٹھ جاتا ہے. اور جس انگلی کے اشارے سے کنیز کو آزاد کیا، اللہ اس انگلی میں اللہ نے پانی جاری کر دیا. پورے وجود میں آگ رہتی ہے، لیکن حب رسول میں اللہ نے چشمہ جاری کر دیا. معلوم ہوا محبت حسین، محبت رسول جب ایک مشرک اور کافر کو فائدہ دے سکتی ہے، تو جس کے دل میں حب رسول ہو، اور جو حب رسول میں یہ فرش میلاد بچھائے، اور جو حب رسول میں نیاز بنائے، جو حب رسول میں اہل ایمان اہل اسلام کا استقبال کرے، نہ جانے خدا کتنا اکرام کرے گا. تو یہ میرے نبی کی شان ہے. بس آئیں نبی کی شان بڑی سنی، ایک نبی کی اخلاق کا پہلو بھی سن لیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سید الرسل جتنی عظمت کے اور شان کے مالک تھے، تو لہٰذا ہمارے نبی میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب؟ قول میں صادق، سچے، عبادت گزار، شجاع، با کردار،
عبادت گزار، مناجات کرنے والے ہیں، قاری قرآن، قرآن کی تعلیم دینے والے۔ اللہ نے اسی رسول کو ہمارے لیے باعث اسوہ حسنہ بنایا ہے، اس کا اخلاق بھی، اس کی عبادت بھی، اس کا کردار بھی۔ ہم یہ کہتے ہیں رسول پاکیزہ ہیں، ان میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، تو نبی کو مان کے پھر ہمارے اندر نقص ہوں؟ تو ہم جب آئینہ دیکھیں نبی کے کردار کا، بھئی جب آپ اپنے گھروں میں آئینہ دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے بدن سے، شکل سے نقائص کو دور کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کے پاک کردار کا آئینہ بنایا ہے، خدا کی منشا یہی ہے، میرے حبیب کے کردار کا پاک آئینہ دیکھتے جاؤ، اپنے عیبوں کی اصلاح کرتے جاؤ۔ اس لیے میرا نبی اتنا با اخلاق تھا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں، یا ایک باغ ہے کافر کا، اس کا ایک غلام ہے، اس یہودی نے کہا، جب دیکھا نا رسول سامنے گزر رہے ہیں اس کے باغ سے، کہا کہ اس سے بچ کے رہنا، یہ جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کے نزدیک نہ جانا۔ اب وہ غلام باغ سے باہر نکلا، سید الرسول جا رہے تھے۔ رسول کی شان یہ ہے، رسول آہستہ چلتے ہیں، نہ زیادہ تیز چلتے ہیں، نہ زیادہ آہستہ چلتے ہیں۔ نبی کے خصائص ہیں، اس لیے نبی کے خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے، نبی کا پسینہ خوشبودار ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بدن کے فاضل مادہ سے پسینہ نکلتا ہے، اس لیے ہمارے بدن پہ مکھی بیٹھتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارے بدن سے فاضل مادہ نکلتا ہے تو ہمارے پسینے پہ کیا بیٹھتی ہے؟ مکھی۔ تو نبی کے بدن سے پسینہ خوشبودار ہوتا ہے، گویا وہ فاضل مادہ نہیں ہوتا، وہ گند نہیں ہوتا، اس لیے نبی کے بدن پر گند پہ بیٹھنے والی چیز نہیں بیٹھتی، بلکہ نبی کی یا کاندھوں پہ یا علی بیٹھا ہے، یا حسن بیٹھا ہے، یا حسین بیٹھا ہے۔ تو رسول کے خصائص میں سے ہیں کہ وہ نہ زیادہ تیز چلتے ہیں، نہ زیادہ آہستہ۔ نبی جا رہے ہیں، وہ جو غلام تھا کہ اب آقا کا حکم ہے کہ جلدی جانا ہے، اب وہ جلدی جلدی چلنے لگا۔ رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا، السلام علیکہ یا اخی، میرے بھائی تجھ پر میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ جواب دیتے ہوئے رک گیا، اتنی چہرے پہ وجاہت، اتنی چہرے پہ شرافت اور پاکیزگی اور طہارت، مجھے میرا آقا روک رہا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کا تو اخلاق اتنا بلند ہے، جس کے چہرے پہ اتنی نورانیت ہے، جو مزاج میں، چلنے میں، ہر ایک میں با کمال نظر آتا ہے۔ جب نبی کے چہرے کا مشاہدہ کرنے لگے نا، ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی ذرا 2 منٹ مجھے دے گا۔ نبی کی اخلاق اور مزاج کو دیکھ کر رک گیا۔ سید الرسل درخت کے نیچے لے کر گئے، آپ چند لمحوں میں آپ نے اخلاقیات پہ ایسی گفتگو کی، روایت کہتی ہے یہ جوان بیٹھا کافر تھا، نبی کے اخلاق کی بدولت جب اٹھا تو نبی کے دین کا کلمہ پڑھ کے اٹھا۔ تو گویا رسول نے بتا دیا کہ اے میرے کلمہ گو، جب میں چند لمحوں کے لیے کافر کے ساتھ بیٹھا تو اپنے اخلاق سے اسے کلمہ پڑھوا بیٹھا، تو اے مسلمانوں ایسا کردار نہ اپنانا کہ تمہارے کردار سے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے مزاج سے دنیا والے اسلام چھوڑ دیں۔ بس ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کا پیغام بھی، جس امام کی کا ہم یوم میلاد منا رہے ہیں، امام بھی اپنے چاہنے والوں کو کیا میسج دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے ہمارے حبداروں، دنیا والوں کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہو جب وہ مشکل میں ہو ان کی مشکل حل کرو، مقروض ہو قرض ادا کرو،
بیمار ہو ان کی عیادت کو جاؤ، جب وہ مر جائیں ان کے جنازے میں جاؤ، ایسے پاک کردار کے مالک بن جاؤ جب دنیا میں تم چلو دنیا والے ہمیں دعائیں دیں، رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے عہدیداروں کو کیسے باادب بنایا ہے۔ لہذا پاک کرداروں پروردگار سے دعائیں کری، مہربان اللہ تجھے نبی اور آل نبی کی عظمت کا واسطہ اس میلاد اور جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم مہربان اللہ بانیان جشن کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان سعادات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کریم مہربان اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ بسم اللہ۔ علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی کے لیے کرسی لے آئیں۔ بسم اللہ بسم اللہ دعا کرا دیں آپ، بسم اللہ دعا کرا، بسم اللہ